میں اپنا واقعہ اگر آپ اجازت دیں سنا دوں, اچھا نہیں لگتا مجھے شو بازی, ٹھیک ہے, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا کمال نہیں ہے اس میں, جو سامنے والی پارٹی جہاں میں نے پیغام بھیجا ان کا بھی کمال ہے. میں نے جب نکاح کا پیغام بھیجا, بھی جو تیسری بولتے بھی شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے اتنا ڈھیٹ آدمی ہے اس کو شرم ہی نہیں آتی, کہیں رکتا ہی نہیں ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے وہ سسر صاحب کو ہم نے دعوت میں بلانا ہے, کہتا ہوں کون سے والے, کہتے ہیں یار یہ بڑی ٹینشن. اللہ بچائے, نظر بس سے کمال نہیں ہے. تو میں نے جب پیغام بھیجا, وہاں وہ علماء کا خاندان تھا, میں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ سوچتے ہی رہے 3-4 مہینے. سوچنے میں تو جتنا ٹائم لگ جائے وہ تو ٹھیک ہے, ایک دم سے تو نہیں دے دینی چاہیے. بعد انہوں نے مجھے بلا لیا انٹرویو کے لیے کہ آپ آ جائیں ذرا بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات ہو جائے. تو چونکہ میں تو صرف بات چیت کے لیے جا رہا تھا, تو مسجد کمیٹی کے صدر کو لے گیا, جو جہاں میں امامت کرتا ہوں نا, ان کو کہ چلو بھائی کوئی رشتے دار نہیں, کیونکہ ابھی تو صرف بات چیت کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا. ایسے ہی چلا گیا سیل کپڑوں میں. اب وہاں جا کے جب ہم بیٹھے ہیں تو وہ لڑکی کے جو چچا بھائی تھے وہ بھی ماشاءاللہ بڑے عالم, اپنی پارٹی کا آدمی ہو تو بات چیت میں بھی مزہ آتا ہے کہ بھائی اس کو شرم بھی دلا سکتا ہے کہ پبلک کو کیا کہتے ہو, سادگی سادگی, اور خود کیا کر رہے ہو. خیر میں چلا گیا, تو وہاں جب ہم بیٹھے ہیں بات چیت شروع ہوئی کہ بھائی کیا کتنے تولے سونا اور یہ وہ. تو تولے وولے کا آپ کو پتا ہے, ہم اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, لیکن جمع وما نہیں ہوتا ہم سے. میں نے کہا فی الحال جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات, بالکل اسی طرح, ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے ماہانہ اتنا آمدن ہے کہ کھانا پینا اچھا ہو جاتا ہے, گھر کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. رہا یہ جو سونے کی پخ ہے, یہ ہے بہرحال صحیح, لڑکی والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مطالبہ کریں, چاہے 20 تولے سونا بھی کر لیں, ان کو یہ اللہ نے اجازت دی. تو میں نے کہا کہ جو سونے کا حساب کتاب ہے وہ آپ لکھوا لیں, میں جمع کر کے کچھ کمیٹی شمیٹی ڈال کے کر دوں گا. میں جو کلیئر کٹ بات ہے, یہ نہیں کہ لکڑیوں کا کاروبار ہے میرا, پتا ہے نا لکڑیوں کا کاروبار ہے. لکڑیوں کا کیا ہے, پتا چلا مسواک بیچتا ہے. تو یہ لڑکے والے نا جھوٹ پلوٹ بہت بولتے ہیں. کوئی کلیئر بات ہے, اگر صحیح ہے سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں. ہم یہ کون سا پہلی ہو رہی ہے جو اتنے پریشان ہے, ہو گئی نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں, کہیں اور ٹرائی کر لیں گے, کیا جا رہے بھائی. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسے حساب کتاب ہے یہ. تو وہ ان کے چچا وغیرہ ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں, ایک مدرسے میں بخاری پڑھاتے ہیں, سارے علماء کا خاندان ہے. لڑکی کے بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو پورا ایسے جیسے انٹرویو لیا جاتا ہے نا, تو کافی دیر گپ شپ ہوئی بے تکلف والے ماحول میں. تو جب پوچھتے ہیں نا یہ کیا یعنی کتنے تولا, تو میں ہر دفعہ تولے میں یہ جواب دیتا. پھر انہوں نے کہا ایسا کرے 5 تولے کر لیں. میں نے کہا تھوڑا سا کم کر لیں, زیادہ ہو رہا ہے. تو پھر کہیں گے چلو کتنے آ جائیں. میں نے کہا اب مجھے بھی شرم آ رہی تھی, کیا کچھ تو بولے. اب میں نے ظاہر ہے پیسے ہم تو مولوی لوگ ہیں, آیا خرچ کیا. اتنی ٹینشن کہ اس کو جمع کر کے یہ سمجھ میں نہیں آتی, ہوتی بھی نہیں ہے. کرنا ہوگا کر دو, نہیں تو نہیں, کہیں اور ٹرائی ماریں گے, اور کیا ہے, اتنی پریشانی کی بات تھوڑی. تو انہوں نے کہا پھر ایسا کریں کچھ تو پھر کہنے لگے ایسا کریں 2.5 تولے کر لیں. مجھے بھی شرم آ رہی تھی کہ اتنا تو ہونا چاہیے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کب بات دیں گے. میں نے کہا کیش تو نہیں دے سکتا میں. اصل تو یہ تھی کہ مجھے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا نام ہے, دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی کچھ کم کر لیں, لیکن بہت ہی بری بات ہو جاتی. کہیں گے جب جیب میں کچھ دھیلا نہیں ہے, آئے وہ بھی تیسری شادی کے لیے. تو اصل میں دھیلا نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ غربت ہے, میں عرض کر رہا ہوں کہ سب ہم خرچ کر دیتے ہیں, بچاتا نہیں ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ پھر ایسا کریں 1/2 تولہ میں ٹائم پہ دے دوں گا, 2 تولے کے لیے ٹائم دے دوں. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہنسنے لگے, کہنے لگے ماشاءاللہ آپ بات صاف کلیئر کٹ کر رہے ہیں, کوئی 2 نمبر والی بات نہیں ہے. تو کہنے لگے اگر ہمیں بچی کو سکون مل گیا تو یہ 2-2.5 تولے 10 تولے کا کیا کرنا ہے ہم نے, تو ایک محض تحفظ کے لیے ہوتا ہے. اور اگر نہیں ملا تو 10 تولے بھی ہو, ایک عقل مند والی بات ہے. تو پھر کہنے لگے کہ یہ 1/2 تولہ کب دیں گے. میں نے کہا جب دے دوں تو رخصتی کر دیں آپ بس, اب میں 10 سال میں دوں یا اگلے دن دے دوں, یہ میری مرضی. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے مدنی مسجد کے امام تبلیغی, بیٹھے ہوئے نہیں تھے, کہیں اور تھے. ان سے میری بڑی بحث ہوتی تھی یہ 2-3 شادیوں کے مسئلے پر. وہ اس کو کہتے تھے یہ غلط ہے, نہیں ہونی چاہیے. میں کہتا تھا ہے. ان سے کئی دفعہ میری تبلیغی جماعت کے مشہور عالم ہیں مدنی مسجد کے امام, بہت دفعہ ان سے بحث مباحثہ ہوا. وہ کہتے تھے نہیں. اب یہ جہاں میرے نکاح ہوا یہ ان کی بھتیجی لگتی تھی رشتے میں, ان کو نہیں پتا کہ ادھر پیغام دے کے بیٹھا ہوا ہی ہے. سمجھ آ رہی ہو, ان کو نہیں پتا. ان سے میری بحث مباحثہ اپنا چل رہا ہے. تو خیر جب ہم اس مجلس میں فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا بھائی نکاح کب ہوگا. میں چھپا, میں تھوڑی بولوں گا کہ آپ جو ڈیٹ مناسب سمجھیں. تو وہ جو شیخ الحدیث تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو صحابہ کے واقعات جو سنتے تھے گئے اور نکاح کر کے آ گئے, کیوں نہ اسی سنت کو زندہ کریں, جب کرنی ہی ہے
सब एग्री हो गया तो बिस्मिल्लाह करो, निकाह पढ़ाओ, और क्या है इसमें टेंशन। उन्होंने कहा हम भी मुदर्रिस हैं, मदरसों में पढ़ाते हैं, हमें भी टाइम निकाल के आना जाना, इस टेंशन से बेहतर है कि अभी निकाह करो। मैं तो तैयार बैठा हुआ था। तो वहीं फिर उन्होंने फोन किया मदनी मस्जिद के इमाम को, उनका भाई एक निकाह पढ़ाने आ जाओ। वो आए, मुझे देखा बहुत हैरान हुए, कहने लगे बड़ा होशियार आदमी है भाई तू। बड़े जोर से पुरतपाक तरीके से उन्होंने मुझे मिला, गले मिले और जोर से भींचा और कहा कमाल है। अल्लाह ताला बचाए नजर बद से और उससे बचाए। कहने लगे मान लिया भाई, मान लिया। तो वो उन्हीं के रिश्तेदारों में, तो वो उनको ये नहीं पता था कि मैं हूं, फिर उन्होंने ही निकाह पढ़ाया। मेरे पास उस वक्त मिठाई के पैसे भी नहीं थे, मुझे बड़ी शर्म आई कि इतना भी कुछ तो हो। तो मैंने मस्जिद की इंतजामिया से कहा जो मेरा जो मस्जिद का वजीफा है ना वो नहीं देना इस महीने, ठीक है, अभी बंस रोड से जरा मिठाई ले आए पैक करा के। तो मिठाई लेकर आए, फिर रुखसती एक आध महीने के बाद हुई थी। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये उन लोगों का कमाल है जिनका मैं वाकया सुना रहा हूं। उन लोगों का कमाल है, दीनदार लोग, उलमा सुलहा का खानदान। तो किस कदर उनको भी फायदा हो गया और सस्ते में मुझे भी फायदा हो गया। तो इस वाकये को 2-3 साल हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, खुशो खुर्रम जिंदगी गुजर रही है, आराम से, सुकून से, घर वालों की भी मेरी भी, अल्लाह करे ऐसे ही गुजरती रहे। क्योंकि जब भी मैंने कोई ऐसी बात की है ना कुछ हुआ जरूर है। तो इसलिए मैं अपने कमाल नहीं कहता, ये अल्लाह का फजल है। दिल किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो दिल अल्लाह चलाता रहे, इसी तरह जुड़ के चलते रहे, और अगर मुकद्दर में कोई हुई तो अल्लाह शायद और भी करा दे। हमारी तरफ से पाबंदी नहीं है। खैर,